اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک مریض کی کارگزاری اور اس کا علاج کیسے کیا گیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور حصار کا عمل کے اوپر بات کریں گے۔ لاہور سے ایک مریض تھے، عام مریض نہیں تھے، وہ ایک عالم دین تھے۔ ان کے اوپر مسئلہ تھا، انہوں نے یوٹیوب سے میرا نمبر لے کر واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ مسئلہ ان کا کیا تھا؟ مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ جب شیشے کے سامنے جاتے تھے تو شیشے کے اندر ان کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے جسم کے اندر حاضری کی کیفیت بنتی تھی، اور حاضری جنات کی حاضری ایک ہوتی ہے، نہیں اس طرح کی نہیں تھی، وہ جانور نما حاضری ہوتی تھی کہ وہ کتے کی آوازیں نکالنے شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کتے کی زبان باہر ہوتی ہے اور وہ ہونگتا ہے، ٹھیک ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے، اس طرح کی کیفیت بنتی تھی، عجیب و غریب قسم کی آوازیں جانوروں کی نکالنا شروع کر دیتے تھے، یہ وہ کرتے تھے، اور اپنی اس بیماری کو وہ چھپاتے بھی تھے کیونکہ ایک عالم دین تھے، اور یہ چیز بتانا مناسب ہی نہیں سمجھتے، جس وجہ سے میں ان کا یہاں پہ نام اور ایڈریس اور تمام چیزیں نہیں ذکر کر رہا۔ یہ جو جادو جنات نظر بد ہے، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کو بخار ہو جائے، کینسر ہو جائے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جائے، معدے کا مسئلہ بن جائے، جگر کا مسئلہ بن جائے، جیسے یہ ایک بیماری ہے اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے رابطہ کیا، ان کی تشخیص کی گئی، تشخیص کرنے کے بعد ان کو کہا کہ آپ کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل 21 دن کے اندر اندر، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا حضرت کہ ہم نے لاہور کے اندر کافی عاملین سے رابطہ کیا اور ان سے علاج کروایا، منہ مانگی ان کی قیمت جو ان کی فیس تھی وہ بھی دی، لیکن ہمارا علاج مشکل ہے، نہیں ہوتا۔ دعویٰ سارے ہی کرتے ہیں کہ علاج ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، لیکن علاج ابھی تک نہیں ہوا۔ تو ہمیں تقریباً 7 سال ہو گئے اس مسئلے کے اندر۔ میں نے کہا شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے فن عملیات کے اندر تقریباً 15 سال ہو گئے۔ جادو جنات کے معاملات میں اسی طرح ہی ہیں ہم الحمدللہ، جیسے کہ ایک ڈاکٹر کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا علاج ہو جائے گا، پریشان نہ ہو آپ۔ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں آپ نے ہر 3 دن کے بعد دم کروانا ہے، ٹھیک ہے، کچھ تویزات آپ کو بھیجوں گا، وہ آپ نے استعمال کرنے، اور ایک تھوڑی سی محنت آپ نے کرنی ہے، بس آپ کا علاج ہو جائے گا۔ کہتے جی ٹھیک ہے کریں۔ میں نے کہا آپ نے جو محنت، اس نے کہا جی حضرت جو میں نے محنت کرنی وہ کون سی محنت ہے؟ میں نے کہا وہ ایک اسم ہے یا حفیظ، اس کی آپ کو ریاضت کرنی ہے تھوڑی سی بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کو تعداد بتا دی، مختصر تعداد تھی، 20 یا 25 منٹ کا کام تھا، وہ انہوں نے کیا، الحمدللہ مریض 11 دن کے اندر کلیئر ہو گئے اللہ رب العزت کے فضل سے، بڑے خوش ہوئے۔ کہتے حضرت سمجھ نہیں آئی اس چیز کی کہ اتنی جلدی کیسے یہ معاملہ کنٹرول ہوا۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن میں یہ چیز اکثر کہتا ہوں ویڈیوز کے اندر اور سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپوں میں، عامل کا حصار اور تشخیص مضبوط ہونی چاہیے، تب ہی علاج معالجے میں اس کی آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کیسے کہ جب وہ تشخیص کرتا ہے تو وہ معاملے کی تہ تک چلا جاتا ہے کہ کیسے معاملہ ہے، کتنا پرانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی تشخیص اس کو بتاتی ہے کہ علاج کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
और दूसरा हिसार। मैंने कहा जो आपने या हफीज़ु किया ये क्या चीज़ है? ये गोया आपके ऊपर हिसार लगा है, जिसकी वजह से आपके जो मामलात हैं वो रुक गए हैं, उसके ऊपर मतलब असर जो नेगेटिव एनर्जी वो असर नहीं कर पा रही। वो आप पढ़ते रहें, आपका हिसार कायम रहा है, हमारे तवीज़ात आपने इस्तेमाल किए, आपके अंदर जिस्म के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी के जरासीम थे वो खारिज हो गए, आपका इलाज हो गया। कहते हज़रत हमने तो बहुत से पैसे खर्च किए और बहुत सा वक़्त ज़ाया किया और हमने हांडियाँ तक जलवाई हैं। हांडी का अमल इलाज मुआलजे में बहुत सख्त अमल होता है, वो हमने भी करवाए लेकिन हमें कोई अफ़ाका नहीं हुआ। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। कहने का मकसद यही है कि आमिल के पास तशख़ीस मज़बूत होनी चाहिए। उस तशख़ीस से वो मरीज़ की कंडीशन भी जांच लेता है और उसके अंदर ही उसको पता चलता है कि इसका इलाज कैसे होगा। जैसे कि अमूमन जो तशख़ीस होती है आमलीन के पास वो ये है, मैं माज़रत के साथ बात कर रहा हूँ ये। कौन सी तशख़ीस जी? मिसाल के तौर मरीज़ को कहते हैं जी एक रात की पहनी हुई कमीज़ ले आएँ, ठीक है? इस्तेमाल शुदा कमीज़ ले आएँ, कपड़ा ले आएँ, दुपट्टा ले आएँ, औरतें हैं तो, मर्द हैं तो कमीज़ ले आएँ। तो वो क्या करते हैं कि उसकी पैमाइश करते हैं। पैमाइश करने के बाद लंबाई और चौड़ाई उसकी नापते हैं, नापने के बाद अपना अमल पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल फातिहा, सूरह फलक नास, आयतुल कुर्सी उसके ऊपर पढ़ के दम करते हैं 7-7 बार। जो उन्होंने पहले पैमाइश की होती है वो पैमाइश लिख लेते हैं स्केल से। मिसाल के तौर पर लंबाई में 35 इंच है, चौड़ाई इसमें 20 इंच है, ये लिख लिया पहले। बाद में उसके ऊपर दम किया, सूरतुल फातिहा 7 बार पढ़कर, आयतुल कुर्सी 7 बार, सूरह जिन्न एक मरतबा पढ़ ली, ठीक है, फलक नास पढ़ लिए 7-7 बार, दम किया। दम करने के बाद फिर दोबारा पैमाइश की। अगर 35 उसकी लंबाई थी, 36 हो गई तो उसके ऊपर जिन्नात है, ठीक है। अगर वो 34 हो गई तो उसके ऊपर जादू है, ठीक है। अगर वो 35 की 35 ही है तो जिस्मानी मसला है, ठीक है जी। ये तशख़ीस है जी। और इस तशख़ीस को मैंने अक्सरियत लोगों को करते हुए देखा है, जो आमलीन हैं या जो फ़नी अमलियात के अंदर शौक़ रखते हैं और वो यही तशख़ीस ज़्यादातर करते हैं। अब इनसे मेरा एक सवाल बनता है तालिब इल्म होने की हैसियत से कि भाई आपने उसके ऊपर रुक़्या किया, दम करने से वो बढ़ गया। बढ़ने से मुराद ये है कि इसके ऊपर जिन्नात है। तो आपको कैसे पता अल्लाह के वली कि वो जिन्नात कौन से हैं? ठीक है, वो किस मज़हब के हैं? हिंदू हैं, ईसाई है, नसरानी हैं, यहूदी हैं, ठीक है, और बेशुमार इनके मज़ाहब होते हैं, ठीक है। कौन से हैं जिन्नात, ये बताएं। आपने तो कह दिया कपड़ा बढ़ गया जिन्नात है, तो जिन्नात में से कौन सी कैसा उनकी इकसाम है, कौन सी किस्म है? वो नर है, मादी है, बूढ़ा है, जवान है, ठीक है, बच्चा है। ये मरीज़ के ऊपर वो जादू के ज़ोर पर आया है, मुसल्लत शुदा है, या वो आशिक है इसके ऊपर, या इसने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो इसका दुश्मन बनकर आया है। ये कैसे वो आमिल बताएगा मरीज़ को कि आपके ऊपर ये इस वजह से है? और आमिल को कैसे पता चलेगा इसके अंदर कि भाई वो कितने हैं तादाद में? 1 है, 10 है, 20 है, 2 है, 4 है, 5 है, पूरा कबीला है। वो आमिल इसके ऊपर ही है कि इसके घर के अंदर भी है। कैसे बताएगा आमिल? नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी तशख़ीस ही जो है वो यहाँ तक ही है। बढ़ गया है तो जिन्नात है, कम हो गया तो जादू है, बस यहाँ तक बात ख़त्म। तो भाई फ़न अमलियात के अंदर तमाम आमिलीन से मेरा ये मशवरा मैं उनको देता हूँ, कामिल उस्ताद तलाश करें, कामिल शेख तलाश करें, उसकी निगरानी में अमल करें, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि जब ये बढ़ता है तो जिन्नात है जी, तो और जिन्नात की तरह वो तुक्के लगाते हैं, किसी का हो गया, ना हुआ, ना सही इलाज,
اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے مریض کو چند دن افاقہ ہوتا ہے، افاقہ ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے معاملہ، پھر دوبارہ معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جادو کے اوپر بات کہ مثال کے طور پر وہ اس کی پیمائش جو ہے وہ کم ہو گئی کپڑے کی، وہ تھی 35 انچ، ٹھیک ہے، رقیہ کیا، دم کیا اس کے اوپر، پھر پیمائش کی تو وہ ہو گئی 34 انچ، جس سے یہ مراد ہوا کہ اس کے اوپر جادو ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ مراد ہوا کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ اب جادو کون سی قسم کا ہے؟ 7.5 ہے، وہ کسی ہندو نے کیا ہے، ہندو عامل نے کیا ہے، کسی عیسائی عامل کا کیا ہوا ہے، کسی مسلمان نے کیا ہوا ہے، نام 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 کا مسلمان، کیونکہ جو ریئل مسلمان ہیں وہ جادو نہیں کرتے کسی کے اوپر، جو نام نہتے مسلمان ہیں یہ اس کسی مسلمان کا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کسی مذہب کا عامل ہے جس نے اس کے اوپر جادو کیا ہے۔ جادو کرنے کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جادو ہوا ہے، وہ کون سی وجہ ہے وہ تلاش کی جائے۔ اب یہ کپڑے تو نہیں بتائے گا کہ یہ کون سا جادو ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا، وہ اس کے اوپر حب کا جادو ہوا ہے، کسی نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا تھا، اس کو بیمار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کس وجہ سے یہ جادو ہوا ہے یہ نہیں پتہ چلتا ان کو، بس وہ یہاں تک کہ محدود ہے، کم ہو گیا جادو ہے، بڑھ گیا تو جنات ہے بس۔ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرا ایک اسکول ٹائم کا ایک دوست تھا، تو وہ میرے پاس آنے جانے لگ پڑا اور کافی اس کی مجھ سے نا بات چیت ہونے لگ پڑی، تو اس نے پھر مجھے نا کچھ دن بعد مجھ سے بات کی کہ علی بھائی نا میری والدہ کے اوپر مسئلہ ہے، آپ وہ چیک کریں۔ اچھا جی، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہتا جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مطلب بابے یا پیر جو بھی ہے ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے یہی کہا کہ آپ کی والدہ کے اوپر نا، میری والدہ کے اوپر میری پھپھو لوگوں نے جادو کروایا ہوا ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری پھپھو نے ان کے اوپر جادو کرایا تمہاری والدہ کے اوپر؟ کہتا ہے جی بابے کہتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلو پھر ہم ان کے گھر گئے، میں نے اس کی والدہ کی تشخیص کی، سامنے بیٹھی ہوں ان کو میں نے تشخیص کر کے میں نے بتایا، میں نے کہا آپ کے خاندان کے اندر کوئی جیم نام کا شخص ہے؟ اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، داڑھی نہیں ہے اس کی، سائڈ پف رکھتا ہے، اس طرح کا کلر ہے، اس طرح کا اس کا رنگ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں جبار نام کا شخص ہے، سندھ میں رہتا ہے، ایسا ہے، یہی ہے یہی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کی پپیوں نے عمل نہیں کروایا، اس نے کروایا ہوا ہے۔ کہتا جی وہ اس نے کیسے کروا دیا؟ میں نے کہا جی حب کا عمل ہوا ہوا ہے، یہ جادو جو ان کے اوپر ہوا ہے جادو ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے ساروں کی، لیکن جو شخص بتا رہے ہیں نا وہ غلط بتا رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ ان کے اوپر ہوا ہے حب کا جادو، ٹھیک ہے، یہ اب کا نہیں ہے، ابھی اس لڑکے کی عمر تقریباً 20 سال تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ کی جب والدہ کئی کنواری ہوں گی یا جب بھی اس کے نیت خراب ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا اس نے یہ عمل کروایا جادو کی بنا پر کہ یہ ان کی کنٹرول میں آ جائے، تو یہ وہ والا عمل ہوا ہے، اور یہ آپ کی پپھو یا کسی اور کا عمل نہیں ہوا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے کہ یہ ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا بھائی یہ جو میں نے نشانیاں بتائیں یہ بتاؤ تم، اس طرح انہوں نے بتایا تھا؟ کہتے نہیں، ہم نے تو خود سے ہی یہ سوچا کہ یہ پپھو لوگ ہم سے لگتے ہیں تو انہوں نے کروایا ہوگا۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، یہ فلاں فلاں جو میں نے بتایا ہے اس بندے کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کا علاج، وہ علاج کے لیے کافی دور تک گئے لیکن ان کا علاج نہیں ہو پایا، الحمدللہ ان کا علاج بھی کیا بعد میں، اور چند دن میں اسی طرح علاج ہوا، کیوں کہ ہم اس کی تہ میں چلے گئے تھے کہ ان کو کس طرح کا جادو ہے اور اس کا علاج کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے عامل کی تشخیص ہونا بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہونی چاہیے اس کی تشخیص، اور دوسرا اس کا حصار مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے میں نے ایک مریض کا جو علاج کیا ہے
وہ اس کے اوپر عموماً لوگ دم سارے ہی کرتے ہیں، تویز سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا حصار مضبوط نہیں ہوتا۔ جب آپ کا حصار مضبوط ہوگا تو آپ مریض کے اوپر حصار لگائیں گے، جب مریض کے اوپر حصار لگائیں گے نا، تو جو باہر سے چیز اس کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے اس کے جسم پر، وہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ جو اس کے جسم کے اندر اثرات ہے وہ آپ دم اور تویزوں کے ذریعے سے زائل کر دیں گے، جس سے کیا ہوگا، مریض آپ کا فوراً بہتر ہوگا۔ بہتر جب ہوگا تو اس کا آپ کے اوپر بلیو ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا کام بولے گا کہ بھائی یہ زبردست اس طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ جب ہم نے حصار کے عمل ہی نہیں کرنے، ایک عمل کر لینا ہے، اسی سے ہم نے تشخیصیں کرنی ہے، اسی سے ہم نے حصار کرنا ہے، اسی سے ہم نے علاج معالجہ کرنا ہے۔ عمل کتنے دن کا جی؟ 3 دن، 7 دن، 5 دن، 11 دن، 21 دن، بڑی مشکل سے ہے کوئی شہزادہ عامل جس نے 40 دن کی ریاضت کی ہو، نہیں تو نہیں۔ تو بھائی کیا کرنا ہے؟ جادوگر لوگ جو سفلی عمل کے عامل ہوتے ہیں وہ بڑی سخت ریاضتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت عجیب و غریب طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ چور اپنے کام میں جتنا مخلص ہے نا، اتنا آج کل کا عامل بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا جی حضرت وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو، چور چوری بھی کرتا ہے نا، کوئی اپنا ثبوت نہیں چھوڑتا، اتنی بہترین بہترین طریقے سے کام کرتا ہے وہ چوری، کہ اپنا کوئی سراغ، اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑتا جس کی وجہ سے وہ پکڑا جائے، ٹھیک ہے؟ عامل اتنا بڑا کام کر رہا ہے، علاج معالجہ کر رہا ہے، جنات سے دشمنیاں لے رہا ہے، جادوگروں کی کیا ہوا کام اس کی کاٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بڑا ہلکے میں لے رہا ہے یہ چیز۔ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ عاملین کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، ان کے گھر میں معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے کے اوپر معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے معاملات کا کے اندر رکاوٹیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں انہی وجہ سے۔ اگر اس کا حصار مضبوط ہوگا، مریض بھی اس کے جلدی اس کو فائدہ ہوگا، اور وہ خود بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا، اور دوسری اس کی تشخیص۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔